دراصل ایک ایسا ورد ہے جو آپ ساری زندگی سنتے رہتے ہو اپنے حوالے سے، اور وہ کانوں میں جو ورد کی آواز آتی رہتی ہے، آپ کا جو نام ہے، بار بار وہی نام سنیں گے، وہ نام سنیں گے، وہی نام سنیں گے، اس نام کے معنی جو ہے نا وہ آپ پر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سنسیئر ہو جائے تو نام اپنی صفت میں بہت ڈیولپ ہوتا ہے۔ جو لوگ نمایاں ہوئے ہیں زندگی میں، خاص ان کے نام میں آپ دیکھو کام وہی تھا جو نام میں تھا۔ اچھا، سرکار کا نام عباس بن عبداللہ رحمۃ اللہ، آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام کا معنی ہے تعریف کیا گیا، اور کام یہ ہے کہ تعریف کیے گئے، یعنی کہ نام میں وہ پوری صفت موجود ہوتی ہے، علی، الا، بلند موجود ہے۔ اس سے یہ کہ نام جو ہے نا وہ شناخت میں آتا ہے، اسی طرح اور اگر وہ نام شناخت میں نہ ہو تو پھر اس کو ایسا نام دے دیا جاتا ہے جس سے وہ اس کی شناخت پوری جاتی ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ لیے میری نام کیا ہے، داتا نام، صفت پوری موجود ہے، دینے والا، داتا کا معنی دینے والا، دان کرنے والا۔ اب جیسے انداز سے آپ جاؤ گے اسی انداز سے دان ہے۔ اب داتا اور گنج بخش ایک جیسے لفظ ہے نا، ہندی میں داتا ہو گیا، ویسے گنج بخش ہو گیا، وہ لقب جو ہے نا وہ معنی کے ساتھ پورا ہے۔ غریب نواز پورا ہے، ادھر سے معین الدین، دین کے تعاون کرنے والا پورا ہے، یعنی کہ نام مکمل ذات صفات کے ساتھ۔ وہ ایک ایسے جو ہوتے ہیں لوگ جن کی کال اور حال برابر ہو نا، ان کا اسم اور معنی برابر ہو جاتے ہیں ان میں۔ جس طرح آپ کے یہاں ابتدا پاکستان میں یہ بڑا اعتراض کی بات ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ ظاہر کا نام جو ہے نا وہ بھی بعض اوقات کارگر ہوتا ہے، باطن کا نام بھی کارگر ہوتا ہے۔ ظاہر باطن میں فرق ہو تب بھی بعض اوقات ظاہر کا نام کارگر ہو جاتا ہے۔ یہ بات نہیں سمجھائی، اگر انسان کے اپنے نام میں اور اس کی ذات میں صفات میں فرق ہونا تب بھی بعض اوقات نام کے فیض سے وہ کام کر جاتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس کا باطن وہ نہیں ہے جو نام میں ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھو کہ نام ہے محمد علی جناح، پاکستان کے بننے میں اللہ تعالیٰ نے اس نام کو جیسے بھی پسند فرمایا، یہی نام ہمیشہ سے پسند ہے لوگوں، محمد علی، مطلب ہے کہ وہ جو ابتدا ہے نا پاکستان کی وہ آسن ہوگی، مستحسن ہوگی کہ ورد پاکستان بنانے سے پہلے 10 کروڑ انسان محمد علی ورد ہو گئے، شروع ہو گئے جی، یہی ورد چاہیے تھا کسی کام کامیابی کے لیے، اور محمد اور علی دونوں تو ورد تھے نا، اور پورا ورد ہو گیا، ذکر شروع ہو گیا محمد علی، اور سارا پاکستان ساری کائنات کر رہی ہے پاکستان بننے سے پہلے، تو یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ اب اسی طرح چلتے چلتے سارے آپ واقعات لو تو اب یہ دوسری بات ہے یہ آپ کے سمجھنے والی نہیں ہے، بعض اوقات نام صحیح ہوتا ہے کام نہیں ہوتا، مثلا ذوالفقار، نام کے معنی میں اگر تلوار آ جائے تو اس کو ناکام نہیں ہونا چاہیے، وہ پہلا فنکشن کامیاب ہو گیا، ذوالفقار بمانی تلوار۔ اب ایسا ہے نا وہ ذوالفقار ہے کسی جگہ سے منسوب ہے نا، آگے مطلب ظاہر کا نام جو ہے نا وہ باطن کی کمی بیشی کے باوجود ایک مقام، اس کو شکست کو نہیں دے سکتا۔ آپ باتیں میں ذوالفقار علی کو شکست کو نہیں دے سکتا، الا یہ کہ کوئی نظام مصطفیٰ آ جائے۔ اب یہ باطن میں کھیل ہو رہا ہے نا، درویش بتاتے رہتے ہیں، مجذوب بتاتے رہتے ہیں، مطلب ذوالفقار کو کون شکست دے سکتا ہے، ذوالفقار علی کو؟ اب ایک ہی نام ہے اور اس نام کا نام ہونا چاہیے مصطفیٰ، وہ ایک نام آیا نا باہر، وہ کھیل بند ہو گیا۔ اب نظام مصطفیٰ کو روک کو نہیں سکتا، الا یہ کہ کچھ جائے حق آ جائے اللہ۔ بظاہر نام دیکھو، نام میں بڑا کام ہے، یہ سارے ظاہری نام کی سچائیاں ہیں، باطن میں نہیں ہے کھیل، یعنی کہ ابھی ظاہر کا کھیل ہو رہا ہے۔ تو محمد علی
جیسے مطلب ظاہر کا انسان ہے، باطن نہیں ہے لیکن کامیاب ہونا چاہیے، ظاہر کا نام کامیاب ہونا چاہیے، ذوالفقار علی، پھر اس کے بعد نظام مصطفیٰ، پھر اب اس کے بعد اسی طرح باطن میں اگر آ جائے کوئی دور ایسا محمد علی باطن کا نظام شروع ہو جائے، باطن کے تلوار ہو جائے، جیسے آپ کہتے ہو انڈیا کے ساتھ کوئی کسی اور ملک کے ساتھ جنگ ہو یا باطنی روحانی قوتوں کے ساتھ ہو، پھر ایکچوئل کوئی نظام نافذ ہو جائے نظام، اور اس کے بعد پھر آپ کی معرفت حقیقت آ جائے، ہو سکتا ہے۔ اسماء میں بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اپنے بارے میں کہتا ہے میرے اسماء جو ہے نا یہ سارے مبارک ہیں، آسن ہیں، اسماء اپنے اسماء کے بارے میں، اور اسمہ ان کے اسم کے بارے میں، اور حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو، اچھے معنی کے ساتھ۔ اور ایک اور اس کا قول یہ ہے کسی کو نام بگاڑ کے نہ بلایا کرو، کیونکہ بگاڑنے سے ہی آدمی بگڑے گا۔ کوئی شخص کا نام گنڈا نہیں ہوتا، گنڈا کہنے سے گنڈا بنتا ہے۔ اگر آپ ان کو ان کے اصلی نام سے پکارا کرو نا، عرف، بمانی، لقب، یہ المعروف، المشہور، یہ نہ سیدھا نام پکارا کرو، تو پھر بہت سارے انسان جو ہے نا اب بگڑنے سے بچ جایا کرتے ہیں۔ نام کا فیض ہوتا ہے انسان کو، اب ایسے میں نا نام میں بڑی صفت ہے، کیونکہ آپ نے سارا سفر اسی نام کے مداد کرنا ہے، اس میں کیسے فیض نہیں ہوگا؟ سارا سفر آپ کی زندگی کا اسی نام کے مداد ہے۔ دکھ میں بھی یہی نام چلے گا، سکھ میں بھی یہی چلے گا، شادی میں یہ چلے گا، نکاح میں جیسے واقعات ایک نام کے مداد سفر، ٹوٹل سفر زندگی کا اس نام کے مداد۔ اپنے نام کا لحاظ کیا کرو، اپنے نام کے معنی تلاش کیا کرو، ان کی تشریح پڑھا کرو، پھر دیکھو آپ کے جو یہ نام ہے اس نام میں آپ سے پہلے کوئی اچھا انسان کبھی گزرا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ فیض کا سلسلہ لنک ہو سکتا ہے۔ نام کے ذریعے نام بڑا کارگر ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ ان لوگوں کے نام بھی بڑے ہوتے ہیں، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ بزرگوں کے نام بھی بزرگ ہوتے ہیں، اور جتنے بزرگوں کا اصلی نام دیکھو تو کبھی جتنے بھی نام لیں، عبد القادر نام ہے، معنی کلیئر ہے۔ جس طرح اور واقعات، ایک آدمی ہے جس کو آپ احمد رضا کہتے ہیں، احمد رضا بریلوی، اب یہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ آدمی کس قسم کا ہے، اس کا اصلی نام پتہ کیا ہے، پتہ کیا تو اس کا نام پتہ چلا کہ عبد المصطفیٰ۔ اب یہ عالم بریلوی ہونا چاہیے، جیسے آپ نام کا یہ عبد المصطفیٰ رکھ دیا، مصطفیٰ کا بندہ۔ اب ایسا یہ آدمی جو ہے نا اہل حدیث قسم کا نہیں ہو سکتا کہ نام کے اندر معنی بننے پڑے۔ تو یہ سارے واقعات جو ہے نا یہ آپ کو نام سے بہت کچھ سمجھ آ جاتی ہے۔ نام کی قدر کیا کرو، عام نام سے پکارا کرو، بچوں کو اچھے نام رکھا کرو، موزون نام، مبارک نام۔ اس لیے برکت والے نام کے ساتھ جو ہے کبھی نام اللہ کے ساتھ لگا دیا، کبھی حضور پاک کا کوئی اسم لگا دیا، اس سے نام مبارک ہو جایا کرتا ہے، یا کسی بزرگ کے حوالے سے کوئی نام پکار لیا، تو نام میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے یہاں جو نام بگاڑ دیے جاتے ہیں نا، ایسے ایک نام بولے پرانا ایک نام ہے، وہ کافر ہو کے مرا ہو کوئی شخص، اب اس کا نام آپ رکھ کے دو اپنے بچوں کا، تو پھر یہ بادشاہ تھا، پڑی نام تھا، تو یہ پیٹر دا گریٹ تھا، نام تو چل جائے گا لیکن اس نام کو کبھی دین کا فیض نہیں ہوا، آپ کے بچے کو بھی دین کا فیض ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ایک ایسی بات ہے کہ اپنے اس نام کا حفاظت کیا کرو۔ اس کی ایک اور وجہ سمجھا رہی بات، ایک اور وجہ غور والی، جن ناموں کو اللہ تعالیٰ نے مقدس فرمایا، ان ناموں کے اندر رہنے والے انسانوں میں کوئی ایسا انسان نہیں آ سکتا، نہیں بات سمجھائی، فکر سنا ادا ریاض کیا فکر سنا، جن ناموں کو اللہ تعالیٰ نے مقدس فرمایا بنایا، ان ناموں میں کوئی ایسا آدمی نہیں آ سکتا، آ نہیں سکتا جو اس نام کو غیر مقدس اہمیت دے دے۔ یعنی کہ جو نام اتنا مقدس ہے، مثلا آپ کو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کارنامے کیا ہیں، کہ نام مقدس معلوم ہے آپ کو کہ علی ایک نام ہے، اسم ہے، پاکیزہ ہے، اور آپ کے اندر کچھ جوش کی کیفیت آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اور شخص اس نام کے مزاد خدا نہ خاصہ کوئی اتنی برائی کر دے کہ یہ نام مقدس نہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی ایسا آدمی نہیں آ سکتا
جو اسی نام کو لے کر کوئی اس کے علاوہ کام میں اہمیت حاصل کر لے، خلاف نہیں آ سکتا۔ محمد نام میں جو اہمیت ہے، مقصد یہ کہ جس طرح حضور پاک کے نام میں جو اہمیت ہے، آپ فوراً مطلب آپ درود پڑھتے ہو، کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں۔ اب کوئی اس نام کے محتاط کوئی ایسا آدمی نہیں آ سکتا کہ آپ یہ کہو کہ کوئی اور ہی آدمی۔ جو مقدس نام ہے وہ مقدس ہی رہیں گے۔ آپ کا خالی آپ کا جبریل، پتہ نہیں کہاں سے ہمارے جبریل، آپ کہیں گے علیہ السلام، پتہ نہیں جبریل کون ہے، نہ دیکھا نہ سنا۔ اگر یہ پتہ چلے گا کہ اس آدمی کا نام جبریل ہے جس نے قتل کیا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب بات سمجھ رہے نا، جب اتنا کوئی اہمیت والا نام آ جائے اس غیر علاقے میں یا اپوزٹ واقعات میں، جو اس نام کی تقدیس توڑ دے، نہیں ہو سکتا۔ محفوظ یہ ہے لوح محفوظ، کہ جن ناموں کو اللہ نے محفوظ فرما دیا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، نام محفوظ ہے۔ اب دیکھو جو عزت والا نام ہے وہ ہمیشہ ہی عزت والا رہے گا، نام خالی، یعنی کہ آپ کہیں گے علیہ السلام، علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام آپ کہیں گے، ادھر سے آپ درود بھیج رہے ہو سلام۔ اگر ایک موسیٰ آپ یہ کہیں گے چھوٹا چھوٹا کوئی واقعہ ہوگا، موسیٰ کوئی ایسا نہیں آئے گا جو اتنی اہمیت کا حامل ہو کہ اس موسیٰ پر شیڈ آ جائے، ناممکن ہے۔ گویا کہ وہ نام مقدس کا مقدس ہی رہے گا۔ تو اپنے نام کے ذات میں سنسیئر ہونے والے اس کا فیض لیتے ہیں جو اس کے اصل کا فیض ہے۔ آپ بات سمجھے نا، مقصد یہ ہے کہ اس نام کا وید جو ہے نا ضرور فیض دیتا ہے۔ جو نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام ہے کہ یوسف نام قرآن پاک کا نام ہے۔ اب یہ نام جو ہے نا اللہ تعالیٰ عام طور پر یہ نہیں پسند فرمائیں گے کہ اس نام کو کہیں ڈیگریڈ ہو کیا جائے۔ عزت کی ہے نا اللہ نے اس نام کی، وسلام علی نوح، نوح علیہ السلام پہ اللہ نے خود سلامتی بھیجی ہے، اب یہ نام سلامتی میں ہی رہے گا۔ اس لیے کچھ نام سلامتی والے سلامتی میں ہی رہتے ہیں، برکت والے برکت میں ہی رہتے ہیں، مقدس نام مقدس ہی رہتے ہیں۔ ان ناموں سے اقتباس سے فیض کرنے والے اصل میں ان ناموں کے فیض لے سکتے ہیں۔ تو ایک طریقہ اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے جس کا نام ہے خالی نام، اسم، وہ جس کا اصلی اسم تھا وہ اپنے زمانے سے، جس زمانے میں وہ تھے، اپنے زمانے سے اس زمانے میں بھی اس نام کا محاسبہ کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ لیں، آج جو شخص نام رکھے گا یا پکار رکھے گا یا علی کہے گا، جس نے پہلا نام رکھا ہی رکھا، وہ جہاں بھی ہے جس زمانے میں ہے، وہ اس زمانے سے اس زمانے میں رکھے ہوئے اپنے نام کا لاج رکھے گا۔ اسے فیض کہتے ہیں۔ کہ اپنے نام کو کبھی اسپائل نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں وہ بندہ غرق ہونے لگا، میرا نام رکھا ہوا اس نے، چلو کچھ کرو، اس بات ہے پھر غرق ہونے سے بچ جاتا ہے۔ تو گویا کہ مقدس نام پھر مقدس رہتا ہے، برکت والا نام پھر برکت والا رہتا ہے، پاکیزہ نام پھر پاکیزہ رہتا ہے۔ اس لیے محفوظ نام، مقدس نام، مبارک نام، ان ناموں پر اپنے نام کا سارا لگا لیا کرو تاکہ اسے بہتر کیفیت پیدا ہو جائے۔ نام کا بڑا کام ہے زندگی میں۔ کچھ نام ایسے ہیں جو کام بگڑنے نہیں دیتے، ایسے نام ہیں خالی نام، اور برکت والا نام کہتے ہیں۔ تو نے نام لینا تھا، نام لیا اور کام ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے نام ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اسماء ہے، ہر اسم کے ساتھ ایک بات ہے، اس کا ورد کرو، خاص کیفیت ہے۔ اللہ کے اسماء کا باقاعدہ ورد ہے۔ یا لطیفہ پڑھنے والے آدمی کو کثافت سے نجات مل جاتی ہے۔ یا نور و یا لطیفہ ملا کے پڑھنے والے کو اس میں جو ہے اندھیروں سے نجات ہو جائے گی، نکل آئے گا اندھیرے سے، روشنی میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ وہ یا نور مانگ رہا ہے نا، تو نور کا مطلب ہے کہ ظلمات سے باہر آ جائے گا۔ اس طرح یا رزاق یا رازق کو پکارنے والا، وہ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں اس سے پکار ہی رہا، اس کو دو کس نے کچھ کی کیفیت، رازق کو پکارا ہے نا۔ اسی طرح جس صفت کو آپ پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جس صفت کو، اس صفت کا فیض جو ہے نا آپ کے سوال کا جواب ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کی صفت پر یا قہار یا جبار یا قہار ورد کرو، یا قہار کا کوئی بھی نہیں کہے گا، تو قہار تو قہر کرنے والا ہے، کہنا یا رحمان کے کریں گے، اپنے لیے بھی غیروں کے لیے بھی،
یا رحمان یا رحیم یا نور یا لطیف یا سمیع یا بصیر، اس طرح کے نام کریں گے، یا رازق یا معین یا مددگار، ہر طرح کے نام جتنے بھی اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے. یا قہار کا وقت آئے گا، چلو اگے چھوڑ دو اس کو، قہار والی بات ہے ادھر اس کو جانے دو. حالانکہ وہ بھی اللہ کی اتنی صفت ہے، اللہ کا یہ مطلب مبارک نام، جہاں رحمان ہے وہاں قہار ہے. کبھی کبھی کر کے دیکھو، لیکن پھر بھی کہے گا نا جی اس کو اسلام، اس کو کہتے ہیں جلالی اسم. تو جلالی کو نہیں پکارتے کہ ایک آدمی ہے آپ کا دوست ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ اے جمال دوست، یہی کہیں گے نا کہ یا جلال دوست. کسی نے آج تک نہیں کہا اے ہمارے دوست کے غصے آپ کو سلام. دوست کے غصے کو سلام کہتے ہیں اور دوست کے جمال کو سلام کہتے ہیں. اس لیے مطلب یہ جو ہے نا یہ اسماء کا بڑا اثر ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء ہوں، حضور پاک کے صفاتی اسماء ہوں، بزرگوں کے القاب ہوں، بزرگوں کو جو عنایت اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جو مشہور ہے غوث العظم نام ہے. اب غوث العظم لقب تو ہے نا، یہ ٹائٹل ہو گیا جی، یہ کوئی مرتبہ ہے. غوث کا معنی کیا ہے؟ کوئی معنی ہوگا اس کا؟ غیاث، غوث، مغیث، کیا مطلب؟ تعاون، معاون، مدد اور لنگر، کھلانا پلانا، پورے کا پورا فنکشن بھی وہاں وہی ہوگا. غوث العظم کا جب نام آئے گا تو بڑا عظیم کے ساتھ مطلب تعاون ہوگا، لنگر کھانا ہوگا. اسی طرح اور کسی بزرگ کا آپ نام لے کے دیکھو، کسی سلسلے کا بزرگ ہوگا، نام ہوگا. گنج شکر ٹائٹل ہے. ادھر سے فرید الدین، فرید الدین کا معنی ہے نا کہ دین کی تعاون کے ساتھ مدد، اور گنج شکر ٹائٹل ہے. اب یہ کون آدمی ہے؟ گنج شکر. ایک تو کہانی وابستہ ہوگی تو ان کے ساتھ گنج شکر کیوں کہتے ہیں ان کو؟ یہ کیا کہانی ہے؟ اور دو تین کہانی ہے نا. ایک کہانی تو یہ ہے کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، جیسے بتا رہے ہیں، ہاں قافلہ جا رہا تھا تو اس کے اوپر شکر لدا ہوا تھا. وہ آپ کے پاس سے گزرا تھا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے اونٹوں کے اوپر؟ اس نے کہا نمک ہے. پھر آپ نے کہا چلو نمک تو نمک ہی صحیح. قافلہ منزل پہ گیا، اونٹوں سے نمک ہی نکلا. انہوں نے کہا بڑا اگر شکر تھی تو یہ سارا کام خراب ہو گیا. واپس گیا، انہوں نے پھر پوچھا کیا ہے، اور اس نے کہا یہ شکر ہے. کہ شکر تو شکر ہی تھی، وہ شکر ہو گیا. ایک تو اس گنج شکر. اور دوسرا اور واقعات ہے کہ شادی کا واقعہ تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو یہ خزانہ ہے شکر کا تقسیم کرنے والے تقسیم کا. اور ماں کی ان کی والدہ ماجدہ کی کہانی ہے کہ آپ بچپن سے، یہ زیادہ معتبر کہانی ہے کہ بچپن سے بچے کو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے مصلی کے نیچے چھوٹی سی مطلب پوڑیا میں شکر رکھ کے بچے کے دل پلانے کے لیے والدہ رکھ دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ دیکھو بچہ نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے. جب نماز پڑھتے مصلی اٹھاتے تھوڑی سی شکر پوڑی ہوتی، چلو نماز چل پڑی. ایک دن ایسا واقع ہوا کہ ماں شکر رکھنا بھول گئی اور بچہ مصلی پر ہے. ماں نے پھر چیخ و پکار فریاد کی، یا اللہ اگر یہ رہ گئی بات تو سارا بھرم رہ جائے گا، بچہ نماز سے چاٹ ہو جائے گا. اب میں نے تو جو کیا تو کیا، اب اس مشکل کو آپ ہی حل فرماؤ. تو پھر جب اس نے مصلی اٹھایا تو پھر شکر موجود تھی. تو یہ کرامت فقیر کی، فقیر ہونے سے پہلے. تو یہ شکر کا کہانی گنج شکر. اصل ٹائٹل کیا ہے؟ گنج شکر. خزانہ ہے میٹھی بات کا. اصل معنی یہ ہے کہ آپ کے ہاں میٹھا بول ہوگا، میٹھی بات ہوگی، شکر کے خزانے ہوں گے، گفتگو میں مٹھاس ہوگی، آنے والوں کے ساتھ، جانے والوں کے ساتھ، ماننے والوں کے ساتھ، نہ ماننے والوں کے ساتھ. اصل میں وہ خزانہ جو ہے نا وہ آپ کا بیان ہے. اب آپ ان کا بیان پڑھو، مٹھاس ہی مٹھاس. تو اصل میں وہ جو واقعہ بنایا ہوا ہے، واقعہ انکارپوریٹ ہو گیا وہ مزاج کے ساتھ. اس لیے نام میں کام آ گیا پورے کا پورا، پورے کا پورا. اب ایک ان کا لقب ہے جود الانبیاء. کچھ لوگ زود الانبیاء کہتے ہیں کہ آپ میں انبیاء کا زود ہے، تقوی انبیاء کا، یعنی کہ جو کسی نبی میں تقوی ہونا چاہیے نا وہ آپ میں موجود تھا. یہ فریدہ شکر کی بات کر رہے ہیں. تو کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کل 10 سے کم، کیسے 10 سے کم کچھ شہر آٹا کھایا ساری زندگی میں، اور وہ اس سے کم نہیں کر گئے. اس لیے کہ پھر آپ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ حضور پاک سے بھی کم کھایا، اس لیے بدلے میں وہ ادمن زیادہ کھایا، ورنہ کل 10 سے کم واقعہ بنتا ہے. اب یہ زود الانبیاء، انبیاء کا زود، تقوی، یہ ٹائٹل مل گیا. اس طرح اور آپ دیکھو ایک خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا نام سنا ہوا آپ نے.
بزرگوں کی قصے کہانی سنتے رہتے ہو, کہانیاں تو سنا کرو شام کو. ہاں آپ سنتے ہو, سنیے نا آپ کی کہانی, ہاں سنیے ہی ہے. کئی کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں جو اچھا یاد کرا دیتے ہیں, سنیے ہی تو ہے ہی نہیں. کہ وہ آپ کے مرید تھے, خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے, شاہ نصیر الدین آپ کا نام تھا. تو جب خواجہ نظام الدین صاحب کی بولی بن رہی ہے, اختلاف سے بن رہا تھا, تو اس زمانے کے جو راجا یا بادشاہ جو بھی تھا, اس نے ایسا کام کیا کہ معماروں کو اپنے کسی مال میں تعمیر کے لیے لگا دیا اور ان کو ملتا نہیں تھا. کہتے یہ ہیں کہ ان معماروں نے رات کو ان کا کام شروع کر دیا کہ, اور پھر ایسی دقت ہوگی کہ وہ تیل کا انتظام ختم ہو گیا. نصیر الدین جو تھے, ان کو ذرا جوشیلے تھے مرید, انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے نا باہر کر دیا تھا, چراغ دلوی, ہاتھ کی روشنی میں وہ تعمیر ہوتی رہی اور راجا کو پتہ نہیں چلا, کام بن گیا, جو بھی بنانا تھا بن گیا. تو نظام الدین کی بدلے میں تالاب بولی جس کہتے ہیں, تو ان کا ٹائٹل کیا بن گیا, چراغ دلوی. اور یہ وہ نصیر الدین ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ امیر خسرو, ویسے امیر خسرو تو مانا بھی برا ہے, امیر خسرو امیر بھی ہے برا اور خسرو بھی ہے, خسرو شیری سخن مانا بھی وہی ہے نا, ہم مانا سمجھ رہے ہیں آپ. تو جس طرح خواجہ صاحب کا انتقال ہو رہا ہے, خواجہ نظام الدین اولیاء کا انتقال ہو گیا, رات تھی, تنہا تھے آپ نے اندر سے آواز دی کہ امیر ہے, وہ امیر خسرو کو امیر کہتے تھے پیار کے ساتھ, امیر ہے. تو بعد سے آواز آئی جناب خادم نصیر ہے, نصیر الدین, وہ موجود تھے, یہ کہیں مہم پہ گئے ہوئے تھے, محبت بڑی تھی آپ کو ان کے ساتھ, امیر خسرو کے ساتھ. پھر آواز دی 8 گھنٹے کے بعد امیر ہے جو عملہ نصیر ہے, پھر آواز دی. پھر آپ نے ایک بات کی بات یہ ہے, کہتے ہیں کہ نظام چاہے خسرو کو, اللہ چاہے نصیر کو, تو نظام کیا کرے, کہتے اسی کو دے دی خلافت. خلافت جو ہے نا پھر نصیر الدین کے پاس ہے, چراغ دلوی کے پاس, اور ساتھ وصیت کی کہ امیر خسرو جو موجود نہیں ہے, آئندہ سے اس کا عرس اور میرا عرس ایک ہی جگہ پہ ہوا کرے گا. یہ ہم محبت میں کر سکتے ہیں. امیر خسرو کا عرس بھی نظام الدین اولیاء کی خانقاہ پہ ہوتا ہے, آج بھی ان کا اپنا عرس, ان کا مقبرہ دونوں کو پایا کی طرف ہے, اور امیر خسرو کا عرس جو ہے نا نظام الدین کے آستانے پر ہوا کرتا ہے. آج بھی ان کی فاتح ادھر ہوتی ہے, ان کی فاتح کو نہیں ہوتی. امیر خسرو کا یہ ہے خانقاہ ہے, فاتح کہاں ہوگی ادھر جا کے. یہ محبت کی داستان. بھارت مانا بالکل وہی, نصیر الدین کا مانا نصیر الدین, چراغ دلوی کا مانا چراغ دلوی. تو سارے واقعات جو ہے نا یہ کہ یہ سارے واقعات جو آپ دیکھو پورے کے پورے نام کے ساتھ کام آپ چلتا جا رہا ہے. اس لیے کبھی آپ دیکھو نا تو ناموں کا ترجمہ کیا کرو, کاواں والا, سائیں کاواں والا, سائیں تو ہے, کاواں والا کیا ہوتا ہے. اب وہاں جا کے دیکھو کبے بیٹھے ہوں گے, فقیر کا کیا تعلق کبے, مطلب انہوں نے یہ کہا کہ کبے جیسے مکار پرندے کو بھی ہم نے ایمان سکھا دیا ہے. بڑی ہمت کی بات ہے. اور وہاں پر کبھی بیٹھے اور مسکین ہو کے بیٹھتے ہوتے ہیں, یہ بڑی بات ہے نا, اس کو مسکین بنا دیا. تو یہ سارا واقعہ جس طرح کوئی لقب مشہور ہو جائے, اس کے پیچھے پوری داستان ہوتی ہے. اس لیے نام جو ہے, اپنے نام کی بھی تحقیق کرو, والدین کے نام کی بھی تحقیق کرو, بزرگوں کے نام کی بھی تحقیق کرو. کسی آدمی کی بایوگرافی یا سوانح حیات پڑھنے سے پہلے اس کے نام کے معنی کی تشریح کی غور کیا کرو کہ یہ نام کا معنی کیا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا معنی کیا ہے. نام کا مطلب ہی ہے کہ تعریف کیا ہوا ہے سب. اور آپ دیکھو کہ بارہ فضالہ کا ذکر آج تک سب سے زیادہ کسی انسان کی تعریف جو ہوئی ہے وہ آپ کی ہوئی ہے. سو مت سو کہ ماننے والے بھی نعت کہہ رہے ہیں اور نہ ماننے والے بھی نعت کہہ رہے ہیں, آج بھی نعت کہہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا آپ نے ارشاد ہے کہ یہ نام میں نے مبارک بنایا, اور اس نام کو میں نے محمود بنایا, حمد کیا ہوا نام, مبارک نام, تعریف کیا ہوا نام. یعنی کہ کسی پیغمبر کی کسی امتی نے وہ اس زمانے میں نعت نہیں کہی کہ پرانے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کا فالوور جو کوئی نعت کہی ہو, پرانی مل گئی ہو, عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی فالوور, اور کوئی ایسا واقعہ لکھا ہو, یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فالوور کوئی نعت کہتا ہو نا. حضور پاک کے زمانے کے ماننے والے آج بھی نعت کہے جا رہے ہیں, وہ ایسی ایسی نعت کہے جا رہے ہیں کہ نسیمہ جانب بتہا گزر کن, ضیاء عالم محمد را خبر کن, تو سلطان عالم یا محمد. مطلب یہ کہ آج بھی یہ نعت کہہ رہے ہیں ماننے والے, نہ ماننے والے. کہتے ہیں ہندوؤں نے بھی بڑی نعت کہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں قابل تعریف یا تعریف کیا ہوا اسم جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم ہے.
اور یہ نام جو ہے نا ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا، رحمت بھی بنا کے بھیجا گیا، محمود اور محمد بھی بنا کے بھیجا گیا، تعریف کیا ہوا اسم. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے نام میں بڑا بات ہوتی ہے. اور نام کی کیا بات ہے، پوری نام کی نام خالی اللہ جو ہے نا اسم اللہ لکھو، اللہ لکھا ہوا، یہ اللہ تو نہیں ہے نا، یہ اس کا اسم ہے، بلکہ یہ تو اسم بھی نہیں ہے، یہ اسم کا نقشہ ہے جو آپ نے یہاں لکھا نا اللہ، یہ ہاتھ میں جو لکھا ہوا ہے یہ اسم نہیں اللہ کا نا، اللہ کے اسم کا لفظوں میں نقشہ ہے، اور یہ اس اسم کا نقشہ ہے جو اللہ کا ہے، اور ذات پھر وہ ساری کائنات پر حاوی ہے. اس اسم کے نقشے کو پکارو تو اللہ سے فیض مل جاتا ہے. یعنی کہ یہ نام پکارنے سے آپ کے اوپر بڑے کیفیات آ جاتی ہے، خالی اسلام کے پکارنے سے. اور بھی لوگوں نے بڑے نام رکھے ہیں، یا ایک موومنٹ ہے کیا نام اس کا، رشی وغیرہ جو بین الاقوامی طور پر آ رہے ہیں، انہوں نے نام دے دیا کہ ایک ایسا اسم دے دیتے ہیں اپنے فالوور کو، بے معنی بے ترتیب نام، اس کا ورد کرو تمہارے اوپر کیفیت آ جاتی ہے، میڈیٹیشن کرتے ہیں اور آپ فیل ہو کے پاگل ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بے معنی جو اسم ہے وہ کیفیت تو دیتا ہے وہ بھی. مگر کسی نے عام طور پہ دے دیا لفظ کرنگ، CRING، نہ ڈکشنری کا لفظ ہے نہ زبان کا لفظ ہے، کرنگ 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 کیفیت پیدا ہو جائے گی، لیکن دھندلا کے پاگل ہو جائے گی. آپ بات رہے ہیں نا، اللہ جب آپ کہیں گے اور ذکر کریں گے تو اس کا صرف کیفیت بھی ہوگی اور ساتھ راستہ بھی ہوگا. تو یہ اس نام کا فائدہ ہے. آپ بات رہے ہیں، یہ پورے واقعات ہیں اس کے ساتھ، اس لیے اسی نام کو پکارا جائے جس نام کو آپ نے پکارنا ہے. 12 نام کا ہوتا ہے، نام بچے رکھا کرو، ناموں کو مقدس بنایا کرو. اور ایک بڑا درویش، مشہور درویش ہیں، ان کا تو واقعی اس طرح ہے کہ آپ نیک نہیں تھے اتنے، بزرگ جو بعد میں ہوئے تو کوئی آپ کے حالات جو ہے نا اچھے بھی نہیں تھے، کھانے پینے کے حالات اچھے نہیں تھے. ایک دفعہ کس طرح کھانے پینے کے حالات کی خرابی سے گھر آئے، گھر پہنچے، صبح وہ درویشوں میں مشہور ہو گیا، تو یہ درویش ہو گئے، یہ اولیاء بنا دیے گئے. جب سب جا کے مبارک دو، سارے درویش اور جو درویشوں کے بادشاہ وہ بھی ان کے پاس گئے، السلام علیکم مبارک ہو، آپ کو ولی بنا دیا گیا. کہتے میں تو ولی ہوں نہیں، میرا تو کھانا پینا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور میں تو وہ باتیں جو اس نے منع کی وہ بھی پی جاتا ہوں. ان کا بات کیا ہے؟ پھر اللہ نے کہا تو ولی ہے، قصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا قصہ آپ تو پوچھو، میں کوئی نیکی نہیں، میرے پاس کوئی نیکی نہیں. ان کا پھر بھی جو ہو گیا، جب فیصلہ ہو گیا، بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات رات یہ ہوئی کہ ادھر میں نے شراب پی لیا اور میں اپنی حالت میں آ رہا تھا، تو راستے میں میں نے دیکھا کاغذ کے اوپر اسم لکھا ہوا تھا اللہ کا. میں نے اسی حالت میں اس کو اٹھایا، خوشبو لگائی، اس کو رکھ دی سنبھال کے. تو پھر ادھر سے آواز یہ ہے کہ تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا، میں تیرے نام کو خوشبودار بنایا. چل سو چل، نام سے نام چل گیا. اچھا، یہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے. نام کی عزت جو ہے نا ذات کی عزت ہے، یہ یاد رکھنا. اسم کی عزت جو ہے ذات کی عزت ہے. اسم کی عزت کیا کرو، اس لیے اس ذات کا جو اسم ہے اپنی ذات کے اسم کے ساتھ لگا دیا کرو، تو پھر بات بن جاتی ہے نیک مبارک نام سے. اب بات سمجھ جا رہی، یہ ہے نام کی بات. چلو یہ سوال کا کے جواب ہوں گے. یہ کبھی شخصیت بوجھل بھی ہو سکتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، کئی دفعہ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ہو جاتا ہے، کبھی بوجھل بھی ہو جاتا ہے. اور مقصد ہے کہ ایسے واقعات ہیں نا اس میں سنکرونائزیشن نہیں ہوتی. کبھی وزن زیادہ جلالی نام آ گیا اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وزنی ہو گیا بات، پھر اس کے ساتھ جی کہتے ہیں نا ساتھ مٹھاس داخل کر دی جاتی ہے. تو نام کیا گیا ہوتے ہیں طریقے ہوتے ہیں نا بیلنس کرنے کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نام زیادہ حاوی ہو جائے اور نام بہت مقدس ہو اور آپ کے زندگی میں وہ تقدیس سے حفاظت کرنا مشکل ہو جائے، پھر کبھی کبھی وزنی ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے. بارہ یہ سب جگہ نہیں ہوتا، مگر درمیان کے لوگ تو بیچارے درمیان کے لوگ ہیں. کچھ لوگوں کے تو ابھی آدمی کسان جو ہل چلا رہا ہے بیچارہ، ساریوں میں ہل چلا رہا ہے، اس سے مت پوچھو فقہ کیا ہے، حدیث کیا ہے، حال ہی چلا رہا ہے بیچارہ. ہل چلانے دو، اس کے دعا کرو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. وہ بیچارہ اپنے کام میں اتنا مبتلا ہے، اس کو کام کے علاوہ پتہ ہی کو نہیں ہے، بڑی مشکل سے نہ کچھ پاکیزگی کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے. بے شمار لوگوں کو نہیں پتہ. جن کو شعور ہے یہ ان کی کہانی ہے. شعور والے آدمی جو ہے نا ان کو چاہیے کہ اپنے نام کو ذرا بیلنس میں رکھے اور دھیان کرے.
اس لیے پوچھ پاچھ کی کسی لکھتے ہیں کہ اپنا نام رکھتے ہیں پوچھ کے، وقت کے مطابق، گھڑی کے مطابق، قرآن کے مطابق اور بزرگوں کے مطابق۔ بس بعض کا ہوتا ہے ماں ایک نام چاہتی ہے، دوسرا کوئی اور آدمی کوئی اور نام چاہتا ہے، ماں کی خواہش سے ٹوٹ گئی، برکت ہی ختم ہو گئی۔ کہ اب اس بچے کا ذکر ہی نہ کرو، صرف نام بدلنے سے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس نے دعا کے فرائض ادا کرنے ہیں اس سے پوچھا ہوتا ہے کہ بھی تو اپنا نام بتا کیا رکھنا ہے، تو پھر وہ پوچھے گی چندہ ماموں سے پہلے، پھر اپنے حضرت سب لوگوں سے پوچھ پوچھے کے نام رکھے، پھر اس کو برکت کے ساتھ نام رکھ دیا کرو، مبارک نام ہوتے ہیں۔ اور ماموں چندہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ، چندہ چچا تو نہیں کہا کبھی کسی نے، نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہے۔ یہ مطلب بچے ہوتی ہیں نا، ان کو شادی کرتے بس وہ دور سے چاند نظر آتا ہے، بھائی آ رہا ہے، تو یہ واقعہ چلتے رہتے۔ اس لیے نام جو ہے نا ان سے پوچھ کے، ان کی ماں سے پوچھ کے، پورے ادب احترام کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، تو ٹھیک ہو جاتا ہے نام۔ یہ بات ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہر آدمی کا وہ نام محمد علی نام رکھا جاتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ محمد علی جو ہے وہ ایک آپ کا سرونٹ ہو، نوکر ہو سکتا ہے، لیکن جہاں ذات نام کے برابر ہے بہت نمایاں ہوگا۔ آپ سمجھے نا، جہاں وہ نکل گئے نا درمیانی طبقے سے، وہ بہت نمایاں ہوگا۔ اب علی محمد جو ہے اس کا اور معنی بن جاتا ہے، محمد علی اور معنی بن جاتا ہے، یہ اور کیفیات ہو جاتی ہیں۔ آپ علی پہلے لگا دو تو اور مزاج اور ہو جائے گا، محمد علی لگا دو تو مزاج اور ہو جائے گا، خالی علی عباس اور پتہ چلے گا آدمی اور ہوگا، عباس علی اور معنی ہوگا۔ یہ ناموں کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ محمد نواز اور معنی ہوگا، رشید اور معنی ہوگا۔ ان نام کے ساتھ ساتھ صفات نازل ہوتی رہتی، برکت آتی رہتی۔ اس نام کی اپنی ہوتی ہے برکت، برکت کہتے ہیں اس کو۔ ہاں جی بولو آپ، چلو آپ لوگ پورے ہو گئے، آپ بتاؤ چیزیں بات کرو۔ یہ تو ایک بھائی بھی بات کی نا، آپ لوگوں کے لیے پتہ ہے نام کیا ہوتا ہے۔ ہاں جی، آج جن دنیا میں نام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نازل فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے نا نام اللہ نے رکھے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آپ بتا دیں نا۔ اور آدم علیہ السلام کو ہم نے کیا کیا؟ اسماء سارے بتا دیے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھے ہیں۔ دوزخ، جنت، پھول، خوشبو، مزاج، سارا۔ اب جن چیزوں کو خوشبودار نام دیے گئے ہیں نا، ان کے ساتھ خوشبو کا تعلق رہے گا ہمیشہ، کہ نام اس چیز کو پیدا کرنے والے نے نام نازل فرمایا ہے۔ کوئی چیز ایسی دنیا میں نہیں ہے جس کا نام ہو اور ذات نہ ہو، اور ذات موجود ہو اور نام نہ ہو۔ ہر چیز کا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے واقعہ۔ آپ نے روح کو دیکھا نہیں ہے، آج تک روح کا نام چل رہا ہے۔ اب روح کو روح ہی کہیں گے اور چلتا آ رہا ہے، دیکھا کسی نے نہیں ہے، کیونکہ اور کہہ دو، کتاب کہہ دو، نہیں کہیں گے آپ، نام مقرر ہو گیا، نام کے ساتھ کیفیت مقرر ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب آدم علیہ السلام کو سکھایا، اور آج تک نام دریافت ہوتے آ رہے ہیں، لگے آ رہے ہیں۔ جو نیا نام رکھتے ہیں وہ بھی پرانا ہوتا ہے، کیونکہ پورے آپ کے خمیر میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جن، آپ کو یاد بھی ایسا نام نہیں رکھ سکتا کہ آپ نے بیٹے کا نام جن رکھ دو، حالانکہ بڑا خوبصورت نام ہے، لیکن یہ وہ جن شن نہیں ہوتے۔ اور مطلب ہے کہ کیونکہ اس کے ساتھ تعلق اور ماحول کا جو آپ کے ذہن میں ہے، اور جن کے ساتھ کوئی ایک جنس کا تعلق ہے، خوفناک، ڈرانے والا، یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، نام نہیں رکھتے آپ۔ حالانکہ جو آپ نے اور کوئی نام رکھا اس کی بھی وجہ سمجھ نہیں آیا، ایسے آپ وہ نام نہیں رکھتے جو آپ کو اپنے طور پر پسند نہ ہو، جن سے خوف کا تعلق ہو، جن سے خوشی کا تعلق نہ ہو، آپ وہ نام نہیں رکھتے۔ نام وہ کہ پہلا ذات دیکھنے سے پہلے فرد ہو جائے، نام سے فرد ہونی چاہیے، نام سے خوشی ہونی چاہیے، نام کے ساتھ خوشبو کا تعلق ہونا چاہیے، نام کے ساتھ مبارک ہونا چاہیے تعلق، نام کے ساتھ کسی بزرگ کی وابستگی ہونی چاہیے، کسی کیفیت کی وابستگی ہونی چاہیے، یا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نام ہونا چاہیے، یا اس گھڑی کے مطابق نام ہونا چاہیے، اس کیفیت کے مطابق نام ہونا چاہیے، اچھے نام۔ چلو ہاں جی آپ بولو، رشید صاحب بولو۔ جی
आप बोलो आप लोग। आज तो बोलो ना, अगली दफे फिर बताऊंगा मैं आपको। हाँ हाँ, फिर बोले बघाड़ी चलेंगे ना बात। हाँ जी। बाप ने नाम अपनी मर्जी से रखा, किसी बुजुर्ग की वापस बीवी ने कोई और रख दिया। वो बीवी का नाम चलता, मगर वो लड़का बीमारी का नहीं, अब ये बाप बीवी वाला माँ वाला रोल अदा कर रहे थे। मतलब कि बाप और ये और सवाल हो गया आपका। जब माँ और बाप किसी बात में इत्तेफाक न करें, अब बच्चे जो होते हैं, ये बहुत नाजुक सी बात है, बच्चे जो होते हैं उनमें दोनों के मिजाज शामिल हैं, माँ के और बाप के मिजाज शामिल हैं, खून शामिल हैं, वाक़यात शामिल हैं। माँ बाप आपस में इत्तेफाक न करें, बच्चे के अंदर तजाद पैदा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। बच्चा प्रदेश गया हुआ है, बच्चा शिवपुर बैठा हुआ है, माँ बाप यहाँ बैठ के झगड़ पड़े, बच्चे के अंदर माँ और बाप झगड़ पड़े, क्योंकि माँ भी उसके अंदर, बाप भी उसके अंदर है। अब झगड़ा उसके अंदर हो गया, बीमार हो गया बच्चा। तो झगड़ने वाले माँ बाप जो है ना, आमतौर पर बच्चे जो है ना उनके वो अंदर झगड़ा पैदा होता है, उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। क्या कहते हैं? बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। कॉन्फ्लिक्ट या पागल कर देता है या जीनियस बना देता है। जीनियस से भाई जो है ना, या ग्रेट आदमी हो जाता है तो या फिर वो पागल हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसलिए तजाद नहीं होना चाहिए माँ बाप में। आमतौर पर पता क्या कहते हैं बुजुर्ग लोग कि अब आपस में तुम्हारा झगड़ा तो ठीक है, चलता रहे, चलो खुदा के लिए तुम सुलह नहीं करते तो बच्चों के लिए सुलह कर दो, कि तुम्हारा झगड़ा बच्चों में नाजल होता है और बच्चों के अंदर इत्तेजादात। इसलिए वो बताया जाता है कि एक झगड़ा छोड़ दे ताकि आने वाली नस्लें जो महफूज हो जाए। कोई एक इंसान झगड़ा छोड़ दे। जब झगड़ा नहीं छोड़ते, जिन लोगों में बच्चे अपाहज हो जाते हैं, ये बता रहा हूँ आपको, याद रखना बात, अपाहज हो जाते हैं, किसी में कुछ बात हो जाती है, किसी में कुछ हो जाता है, बच्चे जो है ना वो जिद्दी हो जाते हैं, कुछ और किस्म के अनाड़ी अखड़ हो जाते हैं माँ बाप के दरमियान से। और माँ बाप के दरमियान जो जुदाई हो जाती है उससे तो बच्चा बिल्कुल ही सजा ना है, बच्चा किसी बात को नहीं मानता, क्योंकि बच्चे के अंदर जो खून होगा ना, वो खून फासद हो गया, झगड़ा हो गया उस खून का। इसलिए माँ बाप, अगर आप लोग माँ बाप हो तो माँ बाप जो है नकली मोहब्बत भी जरूर जारी रखना औलाद की खातिर, चाहे एक दूसरे का नापसंदी हो जाओ किसी वजह से, लेकिन मोहब्बत जारी रखना। आप किसके लिए है? बच्चों के लिए। हो बहुत अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, खुशी तो नहीं हुई है लेकिन बच्चों में खुशी जारी हो जाएगी। इसलिए बच्चों में खुशियों का नजूल रहना चाहिए। तजाद जो है उससे बच्चे परेशान होते हैं। हाँ हाँ ना, बस। और बच्चा जहाँ बीमार है उसके लिए दुआ की जाए, तो कमरों को बीमारी आ जाती है, वो अलग बात है, आपका सवाल अलग है कि जहाँ बीमारी आ जाती है ना उसका क्या इलाज है। बीमारी, मैं उन बीमारियों की बात कर रहा हूँ जो माँ बाप के झगड़े की वजह से आती है। इसके अलावा बीमारी के और बड़े वजूहात होते हैं, और भी बीमारी आती है, पैगम्बरों को बीमारी आती है, हर आदमी को आ जाती है। बीमारी के लिए डॉक्टर की तरफ रजू कराओ और दुआ की तरफ रजू करो। अगर डॉक्टर जवाब दे जाए तो ये याद रखना, मायूस नहीं होना, अब खुदा को दरवाजा खटखटाया जाए, यही वक्त है। जब किसी बीमारी के लिए डॉक्टर साहब जवाब दे दें या जेब फीस को जवाब दे दें तो फिर खुदा का दरवाजा खटखटाना चाहिए। होम्योपैथ ट्राई करने के बाद वो भी किसान नुस्खा है। हाँ सच्ची बात है, मतलब ये कि ठीक हो जाती है बात, कोई हर्ज नहीं। आइए ऋषि साहब, आप पूछे बात करो तो आपकी बात होती जाएगी ना। आज हल्के की बात होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों के नाम भी अच्छे रखने चाहिए। हम बता दो, आप ऋषि साहब बोल रहे हैं, अब आगे बात करते हो, अब आपका नंबर चला गया। हाँ बोले ना आप ऋषि साहब। आप इसे दूसरी सुनाओगे फिर किस सवाल मिलेगा। हाँ जी, हाँ बोलो आप लोग, कोई आदमी बोलो। क्या? हाँ क्या?
کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. سلطان بہو صاحب اپنے مریدوں کو کچھ بتا رہے ہیں اللہ کے ذکر کے بارے میں. یہ بات اور سلطان صاحب جو ہیں ان کا ایک سسٹم ہے اپنے مریدوں کے لیے کہ وہ کس کو کیا سمجھتے ہیں، کس کا دیدار وہ حج سے زیادہ سمجھتے ہیں، شیخ کا دیدار ہے. سلطان صاحب کے ساتھ ایک ذکر میں سے چلتا ہے کہ وہ مرشدہ دیدار باہو من لکھ کروڑا جاہو. سلطان صاحب کی داستان ہے اپنے مریدوں کے لیے. اب سلطان صاحب کو اگر آپ یوں شریعت پہ دیکھو، سلطان صاحب ایک واضح شخصیت ہیں، بہت مبارک شخصیت ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی، اب بوٹی چمبے دی. اب اللہ جو ہے یہ تو بے مثل ہے، لا مثال اللہ لا مثیل اللہ. اب بے مثل کو ایک چمبے کی بوٹی کہہ دینا بنتی نہیں بات، لیکن بنتی ہے. سلطان صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اس لیے یہ ایک خاص واقعہ ہے کہ وہ کیا لگایا، بوٹی کیا ہے، وہ کب پھلتی ہے، کب خوشبو دیتی ہے، کیا واقعہ ہے. تو نفی اثبات پانی کیا ہوتا ہے، یہ ٹرم ہے، ساری ان کی اپنی ٹرمینالوجی ہے. جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ تصور کیا ہے، تدبر کیا ہے، ذکر کیا ہے، خفی کیا ہے، جلی کیا ہے، نفی کیا ہے، اثبات کیا ہے، ہو کیا ہے، مقام میں ہو کیا ہے، لاہوت کیا ہے. اور ایک مقام جو ہے ہو کا ویرانہ، سلطان صاحب کا آج بھی مطلب ہو کا ویرانہ کہتے ہیں اس کو. وہاں جا کے آپ دیکھو تو وہ تو ہو کا عالم ہی ہو کا عالم ہے. کبھی آپ جاؤ نا وہاں تو اسے خود بخود ہی مطلب ہو حق کا عالم ہے. تو ایک مقام ہے، ذکر کی کثرت کا مقام ہے، اور اس کے لیے وہ جگہ موزوں ہے، ذکر کمایا ہوا ہے. اور جن لوگوں کو ذکر وہ نہیں ملا وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ نہیں جانتے جو مسجد میں رہنے والے ہیں یا عبادات کرنے والے ہیں، ویسے یہ خاص مقام ہے. یہ رمز جس سے رمز پچاتی ہوں یہ خاص ہے. تیرے اندر آب حیاتی ہوں مار فقیرہ جاتی ہوں، یہ خاص بات. مطلب یہ چیز تیری گواچی ہوئی مل جائے، یہ ان کا مقام ہے. چڑھ وچنا کر روشنائی ذکر کریں دے تارے ہو. اب چاند کو کہتے ہیں چاند آؤ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، تارے آپ کو یاد کر رہے ہیں، بظاہر تو بندے چاند کو بلایا جا رہا ہے. تو اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے فقیر اور دنیا کے ماننے والے اور حضور کی امتی جو ہیں یاد کر رہے ہیں. اور چاند جو حضور پاک کو کہا جا رہا ہے چڑھ وے چنا کر روشنائی ذکر کریں دے تارے ہو. ہم سب دروشی پڑھ رہے ہیں اور آپ اپنا جلوہ عطا فرماؤ. یہ لمبی کہانی ہے. آپ آتے ہیں شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تھی بھارے ہو. سارے ہی مسافر ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ مسافر کی ہستی کیا ہے. ایک مطلب تنکا جو ہے اس سے بھاری ہے، جن کا پھر پڑا کا پڑا رہ جاتا ہے اور آپ پڑے نہیں رہ سکتے. ادھر سے آنکھیں بند کی تو کہیں کہ میت صاحب روانہ کرو. یعنی کہ وہ بھاری ہے تنکا جو گھر میں پڑا رہ گیا اور آپ شام سے پہلے نہیں پڑے رہ سکتے. مطلب یہ کہ شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تھی بھارے ہو. اور گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالا دے ونجارے ہو. جنت کی طرف جانا چاہیے تھا ان لوگوں کو، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دوسری طرف جا رہے ہیں زیادہ. سوال یہ ہے اللہ کو ماننا چاہیے تھا لیکن لوگ جو ہے نا کسی اور طرف جا رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت چاہیے تھی لیکن لوگ کسی اور طرف چلے گئے. اب یہ لوگوں کے اندر جو زوال آیا اس کی وجوہات تو بہت ساری وجوہات ہیں. اگر آپ وجوہات دیکھنا چاہتے ہو تو پھر گنتی کی وجوہات آپ دیکھ لو، ان کو نوٹ کر لیا جائے کہ یہ ہم کہاں سے مطلب گمراہ ہوئے. اب سے مراد ہے کچھ لوگ ابھی تھوڑا سا توقف کر لو. کہ اس سوال کو یاد رکھنا، ہم بحثیت مجموعی ہم کبھی ہم نہیں بنے. اب جب آپ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ لوگ ادھر کو جا رہے ہیں تو آگے پھر بیان ہم کے بارے میں شروع کر دیا جائے نا.
یہ اس وقت ہم کے بارے میں بات ہوتی ہے، اب آتے میرے نا، یعنی کہ ہم اس وقت کہیں گے کہ ہم گمراہ ہو گئے یا ہم ایک طرف کو چل پڑے ہیں، اور جس طرف ہم سارے ہم وزن ہوں. ہم چونکہ ہم وزن نہیں ہیں لہذا کچھ لوگ گمراہ ہو گئے، کچھ لوگ نہیں ہوئے. آپ ایک آدمی جو گمراہوں کے بارے غور کر رہا ہے، پہلے یہ دیکھے کہ میں راہ راست پر ہوں کہ نہیں. پہلی وجہ جو ہے لوگوں کی گمراہیوں کو اس وقت نوٹ کرنا جب اپنی راہ روی پہ پورا بھروسہ نہ ہو، سمت صحیح ہونے کا پورا یقین نہ ہو. یہ وجہ ہے ہمارے زوال پذیری کی ایک وجہ. کون سی وجہ بتائی؟ پہلی کہ جب اپنے صحیح ہونے کا پورا یقین نہ ہو اور دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے میں وقت لگایا جائے، ایک بات. دوسرا، اسلام دین بہت آسان تھا کہ اللہ پر بھروسہ، اللہ کو ماننا، صاف مان لو خالق ہے مالک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر رسول مان لو، آپ ہیں اب بھی ہیں ہمیشہ سے ہیں، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی کی شکل میں جبریل امین کی طرف سے لائی ہوئی نازل ہوا، اور آپ کی زبان مبارک سے یہ کلام، آپ کی زبان مبارک سے دو چیزیں نکلی ہیں زندگی میں، یا حدیث یا قرآن. یا کہ آپ نے ونڈ کر دیا، تقسیم کر دیا کہ یہ حدیث ہے یہ باقی قرآن ہے، اور جو قرآن ہے اس کو آپ حدیث کے علاوہ فرمان ہے نا وہ قرآن ہے، اور قرآن کے علاوہ جو فرمان ہے اسے حدیث کہیں گے آپ. بہرحال یہ آپ ہی کا فیصلہ کہ یہ قرآن ہے کہ باقی حدیث، ہمارے لیے وہ بھی اتنے بزرگ محترم ہے اتنے. بہرحال یہ اس کو مان لیا جائے کہ یہ قرآن ہے، اور اسلام مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل آپ کے زمانے ہی میں. اب اگر تو بات وہیں تک رہ جاتی تو پھر تو کوئی گمراہ ہونے کا امکان نہیں تھا نا. کہ یہ ماننا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. کیا ماننا ہے؟ اللہ کو مانو. کوئی آدمی ایسا نہیں جو کہتے میں نہیں مانتا، مانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، آخری پیغمبر مانتے ہیں. یہ کتاب اللہ کی ہے، ماننا ہی ہے نا. عربی تو ہم جانتے نہیں ہیں، کوئی پنجابی میں کسی نے پڑھایا نہیں ہے، بل ماننا ہے قرآن پاک کو، آپ مان لو. اور کون سی چیز ہے جو اسلام کے لیے ضروری ہے؟ نماز تو آپ ایسے پڑھ لیتے ہو، پڑھتے جا رہے ہیں، وہ بھی پڑھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے. جو مسجد میں چوری کرنے کے لیے جاتا ہے وہ بھی پڑھ کے جاتا ہے نماز، تو نماز ساری پڑھتے رہتے ہیں. اور حج جو ہے جس کے پاس پیسہ ہے اسی پر فرض ہے. یہ فرض ویسے ادا ہو گیا، غریبی نے ادا کر دیا. اور یعنی کہ 100 میں سے 20 نمبر غریبی کے. حج کے نمبر مل گئے نا آپ کو، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور جس کے پاس پیسہ یتیم کا مال تھا اسے جانا نہیں چاہیے تھا حج پر، وہ بھی غلطی کر گیا. نجائز پیسہ تھا، جائز مقام پر چلا گیا، گویا کہ اللہ کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اب کر لو جو آپ نے کرنا ہے، میں ناجائز پیسہ کما کے آیا ہوں. ایک قسم کی بغاوت ہے. آپ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال تو حج غریب آدمی کا حج تو ہو گیا. زکوٰۃ گورنمنٹ کاٹ لی، یہ بھی نمبر آپ کو مل گئے. کلمہ پڑھنے سے آپ کے نمبر ویسے مل گئے. 3 نمبر، 3 سوال آپ کے پورے ہو گئے. 5 میں سے 3، 60 نمبر. اور باقی کا سارا جو ہے نا شانتی ہے، خیر خیریت ہے. اسلام سے گمراہ نہیں ہوتا انسان. اب فرق کہاں سے شروع ہوا؟ اب آیا فقہ شریف. اب یہ آئٹم نمبر 1، وجوہات نمبر 1. یہ وجوہات نمبر 1 میں ہے اور وجوہات نمبر 1 ہے، اور وجہ نمبر آخری ہے کہ جب آپ اسلام میں فقہ کو شامل کیا، کتابوں کو شامل کیا، اور فقہا جو ہے متفق نہیں ہیں کسی بات پر، کسی ایک چھوٹی سی بات پر بھی، تو پھر آپ کے لیے امکان آ گیا، آپ کے لیے ادھر ادھر ہونے کا امکان آ گیا. پھر آپ کے واقعات تفصیل ہیں اور شروع ہو گئی. درمیان کے واقعات کسی طریقے سے نکال دو تاریخ کے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو اسلام میں ہوا، علم کی شکل میں، عمل کی شکل میں، کیا کہا؟ علم کی شکل میں، عمل کی شکل میں، تحقیق کی شکل میں، ترجمے کی شکل میں، تفسیر کی شکل میں، سب کو نکال. اسلام محفوظ ہو گیا، آپ بھی محفوظ ہو گئے. اللہ سچا. یہ بابا بھی ذکر ہوا تھا، بابا فرید گنج شکر کا رحمۃ اللہ علیہ کا. ان سے کسی پوچھا اسلام کیا ہے؟ یاد رکھ وظیفہ اسلام کا. ان کا کیا وظیفہ؟
کہتا اللہ محمد 4 یار حاجی کتب فرید، اور خواجہ صاحب اور کتب صاحب ان کے پیر اور فرید میں آپ، اگر اللہ محمد 4 یار یاد رکھ لینا بھائی یہ 4 آپ نے کہا یہ اسلام ہے، اللہ کو مانا محمد کو مانا 4 یار کو مانا باقی فرید تک بات ختم ہوگی. یہ انہوں نے مطلب ایک بات سمجھا دی. اچھا اب آپ درمیان میں جتنا فقہ ہے اس کو نکال دو، تاریخ کو نکال دو، معتزلہ کو نکال دو. اچھا یہ سارے کا سارا واقعہ جو ریکارڈڈ تاریخ ہے اس کو نکالنے کے بعد قرآن یا تو موجود نہ ہو ہے، یا تو اللہ موجود نہ ہو ہے، یا تو حضور نہ ہو ہے. تو جب ہر چیز ہے تو اب اور کیا آپ کو چاہیے؟ پھر آپ کہیں گے فقہ، آپ شیعہ ہو آپ سنی ہو، حالانکہ نہ وہ یزید کے قافلے میں تھا تو نہ آپ امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں تھے. یہ جھگڑا بعد کا ہے. آپ بات سمجھ گئے؟ بات یہ ہے کہ جھگڑا کہاں سے ہوا؟ اس نے کتاب اور پڑھ لی ہے، تم نے کتاب اور پڑھ لی ہے. پھر کتاب پڑھتا رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا جو فرمایا. اس نے کہا یزید رحمۃ اللہ علیہ مارو اس کو پکڑ پکڑ. ادھر سے ڈاکٹر اسرار صاحب آگے اللہ تعالیٰ ان کو بھی مرحوم کرے رحمۃ اللہ علیہ. ہاں اور پتہ کیا کہا 9 تاریخ کو مطلب ولیمہ کریں گے 9 محرم کو. چھوڑ دو، کچھ لوگ نہیں مطلب ایسی بات سمجھ سکتے، تیری بڑی مینی نہیں سمجھ سکتے، چھوڑ دو. جھگڑا کرا دیا. اب لوگوں میں جھگڑا مطلب اس بات کا شیعہ سنی کا جھگڑا آسانی سے نمٹ سکتا تھا اگر آپ مولوی کو تھوڑا سا علم کو آپ روکتے تو مولوی نکلا. اور مطلب پرانا جھگڑا یزید کے ساتھ کوئی واقعات کا، یزید رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، غلام یزید نام رکھے گا. اور پھر آج کل جو ہے نا ایک شروع کر دیا محرم کے اندر جو ہے وہ شہادت خلفائے راشدین شروع کر دی، واقعہ چلا دیا. مطلب مسلمانوں کو تعزیت کرے گا تو مقدس دنوں میں لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا. اللہ کا ماننا مشکل نہیں تھا، جھگڑا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، سارے متفق ہے. کتاب پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، متفق ہے. جھگڑا آگے کا ہے، باہر نکال ساری بات. اب آپ کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب سارا آپ کا واقعہ ہے. حضور پاک کی محبت کے بارے میں اللہ یہ کہا جس کو محبت نہ ہو اس کے اعمال ضائع. اب تو اعمال ہو عبادت ضائع. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو تو حضور پاک کی آواز دینا، یہ نہیں کہنا میں نماز پڑھ کے آؤں گا. پھر آپ اللہ کے حکم سے حضور پاک کے پاس چلے جاؤ، پھر پڑھ لی جائے گی، نماز دیکھی جائے گی. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے کہ واقعہ ہے حضور کی محبت کا. محبت تو علماء صاحبان نے فساد مچایا، کہنا نہیں کسی کو بتانا نہیں ہے. آگے پھر ہمارے بزرگ مشائخ کرام رحمۃ اللہ علیہ من جملہ صفات، انہوں نے خانقاہوں کو اپنا پیٹنٹ بنا لیا، خانقاہوں کو اپنا قلعہ بنا لیا، خانقاہوں کو خلافت بنا لیا. کہ بابا درویش تھا، بابا بڑے مطلب کمال کے درویش تھے، اور پوتا وہاں بیٹھا ہوا سجادہ نشین نہیں کر رہا ہے، اور باپ کا علم نہیں ہے اس کے پاس، باپ کی جاگیر ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ مرید جا کے اس کا ہاتھ جو ہے نا چوم چوم کے گھسا دیتے ہیں، اور وہ پھر پوچھا جا رہا ہے کچھ کہیا ان کا کہتا کیا نہیں ہے. جو بزرگ کہتے تھے دادا حضور فرماتے تھے ہم بھی وہی کر رہے ہیں. یہ قوالی جگہ، یہ ساری خانقاہ، یہ مسجد نماز کی، یہ پرانا قوالی چلا رہا ہے جی. وہ اپنے ابے حضور کے درمیان پرانا قوالی چلا رہا ہے، پر تیرے پاس بات پرانی نہیں ہے. قصہ کیا ہوا؟ اب وہ قصہ نہیں ہے، اب وہ ساری بات چلی آ رہی ہے. تو زیادہ نشین جو ہے کتے پالنا شروع کر دے، شوق رکھنا شروع کر دے. ہمیں تو نہیں پتہ کہیں ہوتا ہوگا. اور پھر اس کے اور واقعات، السلام علیکم ڈیا جی، السلام السلام، کیا ہو گیا؟ اے بچہ آپ نہیں آ رہا ہے. وہ جو پل ہے نا اس کے اوپر کوئی سامان ٹرک ہو گیا. سامان ٹرک ہو گیا کیا مطلب؟ باڑے سے آ رہا تھا. تو پیر صاحب کے تعلقات ہیں ان لوگوں کے ساتھ. تو کہا آپ نے بچہ ہی ہے جی، تھوڑی سی غلطی کر کے ٹرک اس کا پکڑا جا رہا ہے، کوئی سامان تھا، مہربانی کرو. وہ اب ایک آدمی کو مرید کیا پیر صاحب نے بڑے کو، اور اس کا ماننے والا کو اور آ گیا، اس کی ڈپارٹمنٹ کا بندہ آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا. آہستہ آہستہ یہ سفارش کے واقعات شروع ہو گئے. چل بربادی شروع ہو گئی، خانقاہ یہاں سے بربادی. اور دوسرے پیر صاحب نے کیا کام کیا؟ بادشاہوں کے قریب ہونے شروع ہو گئے. السلام علیکم بادشاہ السلام، مجھے خواب آئی ہے. کیا خواب آئی ہے؟ تو بادشاہ بنا رہے گا. بننا تو ہوا ہے بادشاہ. اب پیر صاحب بادشاہ کی طرف جائیں گے، اس کو کہیں گے کون اس کو ہمیں بلائے. اور جناب پیر صاحب جو ہے نا XYZ شریف اور انجمن تنظیم مشائخ النظام کانفرنس ہوتی ہے، مشائخ کانفرنس اس کا نام ہوتا ہے. پھر علماء کانفرنس ہوتی ہے. جس ملک میں 2 کانفرنسیں ہوں علماء اور مشائخ، اس میں اسلام کیسے رہے گا؟
علماء ادھر ہو گئے تو مشائخ ادھر ہو گئے. تو تقسیم تو آپ نے خود کر دی ہے. جس ملک میں فرقے جو ہے اسلام کی پہچان ہو جائیں اس میں تو آپ کی تکلیف تو ہوگی. فرقہ تھا ہی نہیں. اور حضور پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں آیا ہوں تو میں الہ واحد، ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ آپ لوگوں کو ایک اللہ واحد اللہ کی طرف اشارہ کروں. میرے تمہارے جیسے میں بھی ایک آدمی ہوں، آنا بشر ہوں. میں بھی پڑھا آپ صاحب نے آنا بشر مثلکم یوحی الیہ، مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے. میں آیا ہوں کہ تمہیں ایک اللہ کی طرف اشارہ کراؤں اور میں کائنات میں رب بنا کے بھیجا ہوں. کہیں میری عبادت نہیں شروع کر دینا. تو آپ لوگوں نے اسی بات پہ خوش ہو کے عبادت شروع کر دی. دادا صاحب یہاں پر آئے، اللہ تعالیٰ درجات میں اضافہ فرمائے. میں نے پہلے بتایا کسی خانقاہ پر نہیں آئے تھے. دادا صاحب آئے تھے کسی خانقاہ پر نہیں آئے تھے. اب خود خانقاہ ہیں. اب ہم جب جاتے ہیں تو ہم دادا صاحب کے پاس جا رہے ہیں تو پھر ہم خانقاہ کا واقعہ ہے. انسان کو ہم نے ملنا چھوڑ دی. اس لیے یہ ساری شرارت ہماری اپنی ہے. پیر صاحب کے پاس جائیں گے، کوئی دنیاوی کام ہوگا، بڑی تو پریشانی ہو رہی ہے، پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس چلے جاؤ. اللہ کا رستہ بھول گئے، کچھ سناؤ اللہ کے، کوئی خبر ڈاکخانے میں کوئی پتہ ہے؟ کہتا ہاں پتہ ہے، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، کوئی بندہ ہی ہوگا. مطلب یہ ہے کہ وہ توحید ہے، اس کو کہتے ہیں یہ وہ توحید ہے جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا. اقبال رو رو کے مر گیا. کہ آپ سیدھے توحید اللہ کو آپ مان گئے نا. جب مان گئے تو زندگی عارضی ہے یہ بھی مان جاؤ. اس میں رونا بھی ہوگا ہنسنا بھی ہوگا، مان جاؤ. آپ تکلیف کیا ہے پھر؟ اب رونے کا وقت تھوڑا سا رو لو، ہنسنے کا وقت آ جائے گا ہنس لینا، پھر جانے کا وقت آ جائے گا بسم اللہ چلے جاؤ. جھگڑا کوئی ہے؟ جھگڑا ہے ٹھہرنے کی تمنا ہے درمیان میں، اور عزت و احترام کے واقعات ہیں. اور پھر یہاں پر جھوٹے مریدوں نے جھوٹے پیروں کو عزت افزائیاں کرے، وہ بھی نہ رہے یہ بھی نہ رہے. ان کو گلا ہے زمین کا، مکان کا، سامان کا، مریدوں کو. اور پیر بھی یہی کام کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے زمین لو ایک مربع حوالے اللہ کے، اللہ حاضل کے ہاتھ. یہ سارا واقعہ چلتا جاتا. تو علماء بدعت گئے، دین میں زوال آ گیا. پھر کیا بن گیا؟ دین میں زوال آ گیا. مشائخ کرام، ایک بڑی عجیب سی بات ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ سمجھ رہے؟ مشائخ کرام باطنی نظام کے لوگ ہیں نا. سب باطنی نظام ایک حضور پاک سے سمجھا ہے نا. ان کو آپس میں تو پتہ ہوگا نا کون اس وقت باطن کا بادشاہ ہوگا. اس کے ہاتھ میں سارے بیعت کر لو کہ نہ کسی کو پتہ نہ کسی کو سمجھ. ورنہ مطلب دو جو ہیں سلسلے آپس میں اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں؟ اگر دونوں آشنا ہو تو اکٹھے ہو نا، تو نہ محرم نہیں اکٹھے ہوتے. آپ آسے میں یہ ایک واقعہ ہے، کچھ دیر کے بعد کھلے گا، کچھ دیر کے بعد یہ بات کھلے گی، آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح یہ ہوا پڑا ہے. ایک آدمی نے دوسرے سے کہا السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اور میں نے آپ کو حضور غوث پاک کی اجازت نہیں دیکھا 2 دن ہو گئے. کب مہاراج؟ انہوں نے کہا میں نے تجھے بھی نہیں دیکھا. تیسرے نے کہا کیا ہے؟ کہتے اس نے بھی جھوٹ بولا، میں نے بھی جھوٹ بولا. بیٹے چٹھیاں وصول کرنا چاہتے ہو نا، میرے نام کی کوئی چٹھی آئی تو نے خاطر پایا، چٹھی کدھر سے آئے گی تیری؟ میرا مطلب ہے کہ تو خود ہی تو شروع کر دے کچھ اپنا کام، یہاں سے آ کے مل گئے. اس لیے کسی پیر کا کوئی قصور نہیں ہے، پروفیشنل مرید کا قصور ہے، پیشہ ور مرید. کون ہے اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے؟ پیشہ ور مرید. یہ ہے پروفیشنل مرید، یعنی کہ مرید در مرید. آج کل یہاں میں لاہور میں کون سے مطلب سلسلے ہیں؟ 11 پیر ہیں. نہیں لاہور میں پیر خانے 11 ہیں، 12.5 ہوں گے. کہتے مہربانی کا پتہ فرما دو، ان کا عطا فرما دو. پھر کہتے ان کے ساتھ جائیں گے، ذرا غور کریں گے، دیکھیں گے کہ ان میں کچھ سچ ہے کہ نہیں ہے. اس سچ کے بچے پہلے اپنا سچ نکال. تیرے اپنے اندر سے سچ نکل آیا تو خود بخود سچ تیرے پاس آ جائے گا. تو سچ جو ہے وہ تیرا نام ہونا چاہیے. سچ جو ہے نا اس کا نام نہیں ہونا چاہیے. سچ کس کا نام ہو؟ تمہارا نام ہو. آپ کا نام سچ رکھو اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی کہ کس سے تم نے کیا حاصل کرنا ہے. سچ ہونے کی بات ہے. جھوٹ جو ہے نا یہ سزا ہے اس سفر کی. جھوٹ نکال دو اور سچ جو ہے، میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ وہ منزل ہے جس میں سفر جو ہے نا، ابتدا سفر یہی منزل ہوتی ہے. یہ وہ مقام ہے، یہ وہ سفر ہے جس میں پہلا قدم ہی آخری قدم ہوتا ہے. اس میں پہلا سجدہ جو ہے نا عبادت میں وہی آخری سجدہ ہوتا ہے. یعنی کہ یہ تو ماننے کی بات ہے نا، جس نے دل سے مان لیا پہلا سجدہ ہی اس کا مقبول منظور ہو گیا. تو آپ یہ وعدہ کرو کہ آپ اپنے اندر سچ تلاش کرو گے. آپ نے اپنا سچ دیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کرے گا، آپ کے ساتھ تعاون کرے گا.
آپ کے سچ کے ساتھ جو ہے نا داد چل پڑے گی، وہاں پھر آپ کے نکاح نہیں کہانی ہے۔ اس لیے اس میں تضاد نہ کرو، دو سفر نہ کرو، دعا کیا کرو یا اللہ دو سفر سے بچا، ہمیں ایک سفر دے، ایک سفر دے، یعنی کہ دو خواہشات والا سفر نہیں ہونا چاہیے۔ سچ کا سفر ہے یہ نہ کہنا مجبوری تھی تھوڑا جھوٹ بولنا پڑ گیا، نہ مجبوری کو نکال دو۔ سچ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سچی بولو، اللہ تعالیٰ تو آپ کو توفیق دے سچ بولنے کی، سچ سمجھنے کی، سچ سننے کی، اور سچا آدمی سے ملنے کی، بلکہ آپ کو خود سچا ہونے کی۔ آپ سچے ہو گئے، ہر سے سچی ہے۔ ایک بار آپ حق ہو گئے تو کائنات ساری سچ ہے۔ سچے کے لیے ہر شے سچی ہے، جھوٹے کے لیے سب کچھ جھوٹا۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں شک پڑ رہا ہے، شک تیرے اندر ہے، یقین ہو رہا ہے، یقین تیرے اپنے اندر ہے، اللہ پر بھروسہ ہو رہا ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو آپ نے اللہ پر خود بھروسہ کر، یقین کے ساتھ چل، اور حضور پاک پر گھر میں درود پڑھ رہے ہو اور اگر دل سے پڑھ رہے ہو تو درود سنائی دے رہا ہے۔ اس لیے حضور پاک کی عزت جو ہے نا آپ نے خود کرتی ہے، خود جاگنا ہے، خود پاکیزہ ہونا ہے، خود جگہ کو مقدس بنانا ہے۔ دیکھو وضو آپ کا اندازہ لگاؤ نا، گھر میں پانی آپ کے گھر، اب وضو کر لو خود ہی مطلب پاکیزہ ہو جاؤ، خود ہی نیت کر لو، مصلی آپ نے بچھاؤ، خود ہی سیدھا کر لو، تو اللہ نے منظور کر لیا۔ اللہ کدھر تھا؟ یہ جگہ مصلی یہاں پہ شاید ہو، اب اللہ یہاں پر ہے، ساتھ والے آپ کھانا کھا رہے ہیں، ادھر تو کوئی نہیں مطلب اللہ کا ذکر، بس یہی بات ہے۔ اب تیرے اندر کی بات ساری، جہاں تو مطلب سجدہ کرنے کے لیے جو گیا وہیں مسجود آ گیا، یعنی جب بھی سجدے میں سر جھکایا ہے سنگ در خود تڑپ کے آیا ہے، جہاں بھی اس کا سنگ در ہے وہ خود ہی آ جاتا ہے۔ یہ آپ کے خلوص کی بات ہے، تو آپ نے خود مقدس ہونا ہے، خود سجدہ کرنا ہے، خود ہی بتانا منظور ہوا کہ نہیں ہوا، خود ہی آپ بتا دو گے، خود ہی آپ بتا دو۔ اس لیے صداقت کی بات ہے، اور دعائیں وہ نہ مانگا کرو کہ ایک پوری ہو جائے دوسری پوری نہ ہو سکے۔ یا اللہ تو مجھے یہ پوسٹ دے دے بینک میں اور پروموشن مینیجر، دعا، اور یا اللہ تو مجھے دنیا کی سیر بھی کروا دے۔ اب سیر کرنے والا سیٹ پہ کبھی بیٹھتا ہے؟ تو سیٹ کا جو دعا ہے اور ہے، سیر کی دعا اور ہے۔ آپ نے بچوں کے لیے اور طرح کی زندگی چاہتے ہو، دوسروں کے بچے کے لیے اور چاہتے ہو۔ اب بہو آ جائے تو بڑا مال لے کے آ جائے، اور کوئی داماد ایسا تھا الو کا پٹھا جب مانگ لے، اچھا اچھی بات ہے، یہی دعا کرتے وہ نہ مانگے۔ اور ہمارے لیے جو بیٹی آئے بہو آئے وہ لے کے آئے، خدا کے لیے کوئی ایک نارم رکھو، ایک معیار رکھو، ایک معیار رکھو گے اللہ تعالیٰ کو سلام۔ اس لیے دعا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں ایک معیار عطا فرما، تاکہ ہم زندگی سے تضاد نکال دیں، اپنی مہربانی عطا فرما۔ ہمیں زیادہ سوچ کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے مان لیا۔ جب آپ یقین سے، میرے پاس رات کی بات یاد رکھنا، جب یقین سے مان لو گے تو یقیناً آنکھوں سے دیکھ لو گے، جب آنکھوں سے نظر نہ آئے تو سمجھو یقین کم ہے، اور یقین پیدا کر، حتیٰ کہ وہ تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، جھکے رہو، پھر سر نہ اٹھاؤ جب تک کہ تصدیق نہ ہو جائے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دعا میں کرتا ہوں۔ اب میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوجوان سارے لوگ جتنے ہو، آپ ایک بات، آپ ہمارے پاس آتے ہو، کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، کچھ میں نے نہیں بتائی، کچھ میں نے اس لیے نہیں بتائی آپ کو کہ بتا نہیں سکتا۔ آپ اتنا فیصلہ کرو کہ اگر آپ کو یہاں آنے میں کچھ ذرا خواہش موجود ہوئی، تھوڑی سی 30% ہی، تو پھر آپ کہیں اور جانے کی خواہش نکال دو۔ میری بات سمجھ ہے نا؟ پھر آپ یہیں آنے کا عزم رکھو اور انشاءاللہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جو دو قسم کے خواہشات رکھے گا نا، اس کو میری طرف سے یہ ایک اجازت ہے کہ خدا کے لیے اپنا ٹائم ضائع نہ کر۔ میرا تو خیر کیا ضائع ہونا ہے، ہمارا تو ضائع ہو ہی چکا جو ہونا ہے، ایسا آپ کا ٹائم ضائع نہ کر۔ میری بات سمجھ آئی؟ آپ کا سلسلہ بھی بتا دوں، سلسلہ ہمارا اسلام ہے، اسلام کی بات ہے، مسلمانوں کا سلسلہ اسلامی ہوتا ہے نا۔ اب اس میں ہم مل جل کر شوق پیدا کر رہے ہیں، اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں ہماری کوشش، کاوش اور دعا یہی ہے، یہ مل کے سفر کریں۔ اس کو آپ کچھ بھی کہہ لو، تو ایک بات کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر آدمی سچا ہے، ہر آدمی ٹھیک کر رہا ہے۔ ایک کہانی سن لو اور کہانی شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک بندہ کہ نام اس کا بعد میں بتاؤں گا، تو کہتے ہیں ایک دن مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہندوؤں میں بڑے بڑے رشی منی ہوئے ہوں گے،
چلو چلتے چلتے کہتا ہے وہ میں چلا گیا کہیں متھرا میں مندر میں جا کے بیٹھ گیا، راہ کی مورتی تھی کرشنا کی، لارڈ کرشنا. وہ فقیر صاحب فرماتے ہیں میں نے مراقبہ کیا، غور کیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوں اور لارڈ کرشنا بھی وہیں پر، اور حضور نے ارشاد فرمایا مجھے میری طرف دیکھ کے کہ یہ بھی اپنے ہی ہیں سارے، لیکن غوث علی تو ایک راستے سے آ سکتا ہے میرے پاس، میں پیچھے فاصلے پہ تھا، آگے دائرہ تھا، آگے نہیں آ سکتا، ایک راستے سے آ سکتا ہے، تو دو راستے سے نہیں آ سکتا. میں اس لیے پھر آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے بے شمار راستے ہو سکتے ہیں، لیکن مسافر کے لیے صرف ایک راستہ ہے. آپ یقین کے ساتھ ایک راستے پہ چل پڑو. یہ غوث علی شاہ صاحب نے کتاب جو لکھی ہے تذکرہ غوثیہ، اس میں واقعہ ہے نا، درجن واقعہ. آپ ایک راستے پہ چلو تاکہ ہم بھی آپ کے لیے کوئی غور کریں، آپ بھی ہمارے لیے غور کرو، اور یہ نہ کل کو نقشے بدلا پڑا ہو اور میں آپ کے بارے غور کر رہا ہوں تو آپ بدلے پہ ہو، پتہ چلے کسی اور درویش کے پاس چلے گئے. ضرور جاؤ، ضرور ہونا چاہیے، دعا کرو، ان کے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے دعا کرو. ایک سفر عزم کے ساتھ آپ شروع کریں. پھر میں آپ کو وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، پھر میں بات بھی بتا دیتا ہوں، کچھ میں آپ سے بات لوں گا، کچھ میں آپ کو سمجھاؤں گا، کچھ وعدہ کوئی بات پکا پختہ ہونا چاہیے. یہ بات آپ سمجھے نا شیخ صاحب، پھر میں آپ کو بات دیتا ہوں، وہ بات اچھا پکا کے دیکھتے ہیں یہ نسخہ بنتا کہ نہیں بنتا. درمیان میں ہوں گے تو نسخہ دیکھ ہانڈی پکی خاص پکڑا ہوتا بیچاری اس یقین کے ساتھ. اب تو بات سمجھ آ گئی آپ کو. اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم جو جتنے بھی ہیں ہمیں آپس میں ایک قسم کی مضبوط بات کہہ دو. تو پھر آپ کو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ اگلے جمعرات تک آپ بھی غور کر لو. ہاں پھر میں آپ کو اپنے سسٹم کے ساتھ جو ہے نا ایک متفق کر کے پھر میں آپ کو بات سمجھا دوں گا تاکہ لاجیکل کرونولوجیکل ہو جائے، لاجیکل بھی اور کرونولوجیکل بھی ہے نا. آپ بھی غور کر لو، میں بھی غور کر لوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ بیچارے بدلتے رہو. مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، آپ کو مجھ پر کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے میں پتہ کرتا ہوں کہ آپ کہیں کہیں جاتے رہتے ہو. ہاں اس لیے آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آج سب لوگوں کو ہمیں مستقل مزاجی عطا فرمائے. آپ بھی مستقل مزاج ہو جائے، ہم بھی آپ کے حوالے سے ہو جائیں. اور جب مجھے پتہ لگ جائے کہ آپ لوگوں نے بھروسہ ہی کر لیا، وہ خود بخود ہی بدلے میں جاگنا شروع ہو جائے گا، خود بخود ہی واقع ہو جائے گا. پھر میں نے کہا جب آپ خود ہی کر رہے ہو چلو پھر ہم بھی آرام کر لیتے ہیں. اس لیے دعا کیے کرو. اچھا آپ دعا کرو ہمارے لیے، ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے. کوئی سوال اور کسی کے ذہن میں ہو تو بولو. یہ جواب نہیں بولے نا، کیوں نہیں بولتے آپ؟ آپ سے وقت نا بولنا چاہیے. آپ بولو. کیا ہونی چاہیے نا. آپ میرا مقصد ہے کہ شاید میں نے ایک لگا دیا شرط نامہ کہ آپ اور جگہ نہ جایا کرو. آپ حالانکہ نہیں لگانی چاہیے، اس میں کوئی بندش تو نہیں ہے نا، لیکن میں نے لگا دیا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. زندگی بہت ساری ہے ادھر ادھر ہوگی، آپ ایک جگہ ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، آپ اس پہ ذرا تھوڑا کار بند ہو جاؤ ان شاء اللہ. آدھا کام تو خیال سے ہو جاتا ہے، آدھا کام خیال سے ہو جاتا ہے کہ جب ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے نا خود بخود ہی مطلب مسئلہ حل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور دعا سے. آدھی زندگی عمل ہے اور بیشتر زندگی جو ہے نا یہ دعا ہے. صرف عمل تو آپ کا ہے ہی، آپ چلتے جا رہے ہو. دعا یہ ہے، آپ ڈرائیو تو کر ہی رہے ہو، سمجھدار ڈرائیور ہو. دعا یہ ہے کہ راستے میں اناڑی نہ آ جائے، بس یہ دعا ہوتی ہے. اناڑی کا آنا جو ہے نا اچھے ڈرائیور کو دکان دے جاتا ہے. تو ہاں اناڑی بے وقوف تھا، پرانی گاڑی لے کے آپ کی گاڑی کو ہاتھ لگا گیا. صاحب اناڑی، اب اناڑی کو کیا کہہ سکتے ہو؟ دعا یہ ہے کہ اناڑی آپ کے راستے میں نہ آئے. لہذا اناڑی کا نہ آنا جو ہے نا یہ دعا ہے. دعا یہ ہے کہ آپ کو اپنی محنت پر بھروسہ نہ رہے، اس کے فضل پر بھروسہ ہو. دعا کیا ہے کہ یا اللہ ہمارا جو بھروسہ ہماری اپنی محنت پر ہے وہ نہ رہے، تیرے فضل کا بھروسہ ہے. یا رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. یہ تو عطا فرما کر سکتا ہے، ہم نہیں حاصل کر سکتے. تو چاہے تو وہ محبت عطا ہو. اس لیے جب اللہ چاہے اپنے حبیب کی محبت دیتا ہے، جب اللہ کے حبیب چاہے اللہ سے محبت دیتے ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے. ایک دوسرے کا راز ہے، تم بھی راز سمجھ لو. تو توحید چاہیے تو رسالت کے پاس جاؤ، رسالت چاہیے تو توحید کے پاس جاؤ، مسئلہ حل ہو جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں ہر تکلیف سے محفوظ کرے. دعا اللہ تعالیٰ آپ کو، اب یہ دعا سخت دے رہا ہوں، خطرناک بھی ہے، آپ کو خوش رکھنے کا شعور عطا فرمائے. خوش رہنے کا نہیں کہا میں نے، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھنے کا شعور عطا فرمائے. کیا کہا میں نے آپ کو؟ رکھنے کا شعور. کس کو رکھنے کا؟ اپنے آپ کو، اپنے گرد و پیش کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماحول کو، اپنے جو بھی آپ سے ملے اس کو خوش رکھنے کا شعور. خوش رکھنے کا جو ہے نا، یہی خوش رہنے کی ابتدا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اللہ پر ہی یقین کرنا سکھائے. اللہ اپنی ذات میں یقین عطا فرما دے. عبادت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یقین کی بات کر رہا ہوں. عبادت تو بعد کی بات ہے. یقین جو ہے نا 75% ہے عبادت. یقین جو ہے نا تقریباً ایک مقام پر یقین پورا اللہ ہے. باقی عبادت آپ کا شوق ہے، عبادت فارمیلٹی ہے، آپ کا شوق ہے. اصل جو ہے نا توحید کیا ہے؟ یقین. خدا آپ کو اپنے ایمان میں یقین عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اپنی عاقبت پر شک نہ عطا کرے. اپنی عاقبت پر شک نہ کرنا. یاد رکھنا ایک بات، یہ راز کی ہے، مجھے پہلے بتائیے پھر بتا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے بار بار کہ میری رحمت سے مایوس ہونا ہے نا. ایسی بات کیا ہے؟ وہ کیا اللہ کی آیت ہے؟ کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. مت مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے. کیا ہوتی ہے اللہ کی رحمت؟ اب یہ بات یاد رکھنے والی ہے. اللہ کی رحمت، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ کی خواہش ہے تو ممکن ہے خواہش غلط ہو. تو اللہ کی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ فائنلی اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہونا. کس سے مایوس ہونا؟ مستقبل سے، کہ آپ کے ساتھ اللہ کا فضل ہوگا. اس کی رحمت سے مراد یہ ہے. اور رحمت کا ایک اور تصور غور کرنے والا، اللہ کریم نے فرمایا کہ جیسے حضور پاک کو ہم نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت کرتی کیا ہے کام، یہ آپ یاد رکھیں دل میں. رحمت آپ کی خواہشیں نہیں پوری کرتی. رحمت بڑا کام یہ کرتی ہے کہ آپ کو آپ کے کیا کہا میں نے؟ آپ کے اعمال کی عبرت سے بچاتی ہے. کیا کرتی ہے رحمت؟ آپ کو آپ کے اعمال کی عبرت سے بچاتی ہے. اور ایک بات اللہ کریم کی بات اللہ ہی کی زبان میں، اللہ فرماتا ہے مان لیا تم عبادت کرتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں جلد منظور کروں. عبادت جو کی ہے تم نے، پھر اللہ کہتا ہے مجھے موقع دو میں تمہارے گناہ کی بھی جلد سزا دوں. جب گناہ کی تم سزا دیر میں رکھی ہوئی ہے، ملتوی کی ہوئی ہے، تو عبادت کا انعام بھی ذرا چھوڑ کر رہنے دو. عبادت کا فوری انعام مانگنے والا کہ اشد ہو کہ غلطی کی فوری سزا ہو جائے. یہ اللہ کی طرف سے بات ہے. کیا ہے؟ عبادت کا کہتے 8 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، قضا نہیں ہوئی ہے، ابھی تک پیسے نہیں ملے. نماز تو لگاتا لیکن پیسے کے ساتھ کیا کہا میں نے؟ عبادت کا فوری انعام مانگنے والا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو گناہ کی فوری سزا ہو جائے. عبادت کا انعام نہ مانگنا، عبادت کا معاوضہ نہ مانگنا. عبادت کرنے کی توفیق دی ہے، شکر ادا کرو. کیا کہا؟ شکر ادا کرو. وہ اپنے پاس آنا جانا بتاتا ہے، آنے جانے کی توفیق ہے، بڑی بات ہے. کہتا حج کی تو توفیق دے تو ثواب بے شک آپ لے جاؤ. ثواب کی بات نہیں ہے، آنے جانے کا سلسلہ جاری رہے، ثواب نہیں ہوتا وہاں پر. تو عبادت کا ثواب نہیں ہوتا، عبادت بذات خود ہی ثواب ہے. اب اصل میں آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، آنے والے لوگوں کو آپ کو آسانی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی مشکل نہ رہ جائے. اب وجود کی مشکلات، روح کی مشکلات، ماحول کی مشکلات، سماج کی مشکلات اور ضروریات کی مشکلات اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے.